الحمدللہ سورۃ المائدہ کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، پورا کرو عہد کو، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے چرانے والے چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑے جاتے ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، اور اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ بنو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس صورت کے مدنی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا، اس آیت میں 5 احکامات بیان کیے گئے۔ عقود اور عہد کا پورا کرنا، نمبر 2 چوپاؤں کا حلال ہونا، نمبر 3 کچھ چوپاؤں کا حرام ہونا جس کا ذکر اس صورت کی دوسری اور تیسری آیت میں ہے، اور پھر نمبر 4 محرم کے لیے حرام میں شکار کرنا حرام ہونا، اور نمبر 5 غیر محرم کے لیے غیر حرم میں شکار کا حلال ہونا۔ بالعقود، یہ عقد کی جمع ہے جس کے معنی گرہ لگانا، عہد و پیمان کے معنی میں بھی آتا ہے کیونکہ وہ بھی گرہ کی طرح پختہ کیا جاتا ہے۔ مراد شریعت کے احکام ہے۔ دوسری جگہ عقد کو عہد سے بھی تعبیر کیا گیا، فرمایا سورۃ بقرہ میں وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم میرا عہد پورا کرو، آیت نمبر اس میں آپس کے عہد و پیمان بھی شامل ہیں۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اس کے بعد نیچے اس کی تفصیل پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمۃن سے مراد درندوں کو چھوڑ کر باقی چوپائے، وہ سب حلال ہے، خواہ پالتو ہے یا وحشی، مثلاً ہرن، نیل گائے وغیرہ، سوائے ان کے جن کا نام لے کر قرآن یا حدیث میں حرام کیا گیا، مثلاً گدھا وغیرہ۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ بقرہ میں آپ دیکھ چکے ہیں 173 میں۔ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہے۔ یہ سورۃ الانعام میں ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ الا ما یتلی علیکم، اس کی تفسیر اسی سورت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آ رہی ہے، وہاں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، حرم یہ حرام کی جمع ہے جس سے عمرہ یا حج کا احرام باندھا ہو۔ اسی طرح جو شخص مکہ کی حدود اور حرم میں ہو، خواہ احرام نہ باندھا ہو، اس حالت میں شکار بھی ممنوع ہے، اور شکار کرنے والے کی کسی طریقے سے بھی مدد کی بھی ممانعت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی حرم قرار دے دیا، اس کی حدود میں بھی شکار منع ہے۔ عہدوں کو نبھانا، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ قرآن میں کئی مقامات پر یہ صراحت موجود ہے کہ یہود کی بدعہدیوں اور عہد شکنیوں کے باعث ان پر کئی ایسی چیزیں حرام کر دی گئی تھیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، لہٰذا اس صورت میں علت اور حرمت کے احکامات بیان کرنے سے بیشتر بطور تمید اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، خواہ یہ عہد اللہ تعالیٰ سے کیے ہوں یا یہ لوگوں سے، یا تجارت کے معاملے میں ہو، یا نکاح اور منگنی کے وغیرہ کے معاملے میں ہو، اپنا سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر مسلموں سے، صلح سے متعلق ہو یا جنگ سے، غرض ہر طرح کے عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ عہد کو پورا نہ کرنا نفاق کی علامت ہے۔ یہاں جو ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اس کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اس کے بعد جو حکم آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ عین ایمان کا تقاضا ہے، تو اس لیے جو عہدوں کو پورا نہیں کر سکتا
وہ ایمان کے باقی تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ ابن ابی حاتم میں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا آپ مجھے خاص نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا جب تم قرآن میں لفظ یا ایھا الذین آمنوا سن لو تو فوراً کان لگا کر دل سے متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اس کے بعد کسی نہ کسی بھلائی کا حکم ہے یا کسی نہ کسی برائی سے ممانعت ہے، تو اس لیے خاص طور پہ توجہ سے سننے چاہیے جو احکامات اس میں آ رہے ہیں۔ سورت معاہدہ کا دوسرا نام عقود بھی ہے۔ عربی میں کھانوں سے سجے ہوئے خوان کو کہتے ہیں معاہدہ۔ اس سورت معاہدہ میں آپ ایک رکوع آئے گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا ذکر ہوا ہے، جس کی بنا پر اس کا نام سورت معاہدہ رکھا گیا۔ معاہدہ۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اصابہ کی نکیل تھامے ہوئی تھی جب آپ پر سورت معاہدہ پوری نازل ہوئی۔ قریب تھا کہ اس کے بوجھ سے اونٹنی کے بازو ٹوٹ جائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ سفر میں تھے، وہی کے بوجھ سے یہ معلوم ہوتا تھا گویا اونٹنی کی گردن ٹوٹ گئی۔ اور اسی طرح ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب اونٹنی کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے اتر آئے۔ ترمذی شریف کی روایت میں کہ سب سے آخری سورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری وہ سورت اذا جاء نصر اللہ ہے، اور مستدرک حاکم میں ہے حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، وہاں حضرت امّہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم سورت معاہدہ پڑھا کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا سنو، سب سے آخری یہی سورت نازل ہوئی، اس میں جس چیز کو حلال پاؤ حلال سمجھو اور اس میں جو چیز حرام پاؤ حرام سمجھو۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر میں نے امّہ محترمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ یہ روایت نسائی میں بھی موجود ہے۔ اب جو عہد اس میں لیے جائیں گے اسے غور سے سننا ہے اور ان عہدوں کو پورا بھی کرنا ہے۔ پہلی چیز اس پہ جو بتائے گی وہ حلال اور حرام کا فرق ہے۔ انعام سے اہل عرب کے ہاں اونٹ، گائے اور بھیڑ، بکری وغیرہ مراد لیا جاتا تھا، اور بہیمہ وہ جانور جن کا گزارا گھاس پھوس پہ ہوتا تھا۔ اس طرح اس قبیل میں وہ جانور بھی شامل تھے جو نباتاتی غذاؤں پر پرورش پاتے تھے اور عرب کے علاوہ دوسرے ممالک میں پائے جاتے تھے، مثلا گائے کے ساتھ نیل گائے، بھینس اور بکری کے ساتھ ہرن اور بارہ سنگا وغیرہ بھی حلال ہوں گے۔ اور جو جانور حیوانی غذا پر پرورش پاتے ہیں بالالفاظ دیگر جو جانور گوشت خور ہیں وہ سب حرام ہے، جنہیں آپ زبان میں درندے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کچلی والے درندے کے کھانے سے منع فرمایا۔ احرام کیا ہے؟ یعنی سورت کی آخری آیات میں مزید اس پہ توجہ دی جائے گی۔ ابھی ہم یہیں پہ مختصر دیکھتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شکاری پرندے کو حرام قرار دیا جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے۔ اس کے پارٹ 2 میں کچھ پوائنٹ اس میں ریکارڈ کر دیتی ہوں کیونکہ لیکچر لمبا ہو جائے گا۔